کورٹ آف پاکستان میں مسلسل سماعت ہو رہی ہے. موضوع ہے پنجاب میں بکنے والا دودھ کے وہ ڈبے جو کہ جن کو ٹیٹرا پیک بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ پانی بھی جو کہ منرل واٹر کا نام سے بیچا جاتا ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسلسل سماعت ہو رہی ہے. آج بھی لاہور رجسٹری نے پنجاب بھر میں فروخت ہونے والے ڈبہ بند دودھ کے ٹیسٹ کرا کر جنوری کے پہلے ہفتے میں تفصیلی رپورٹ مانگی ہے. اس سے پہلے بھی اس حوالے سے کچھ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور پنجاب کی 3 مختلف لیبارٹریز میں ٹیسٹ ہوئے اور ٹیسٹ تھے تمام ان برانڈز کے حوالے سے جو کہ ٹیٹرا پیک ملک بیچتے ہیں, اور اس حوالے سے اس کی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے. نامزد چیف جسٹس جناب ثاقب نثار اور جسٹس عصمت سعید پر مشتمل سپریم کورٹ کی آج 2 رکنی بینچ تھی جس نے مضر صحت اور جعلی منرل واٹر کیس کی سماعت کی, اور سماعت کے دوران جناب جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ مضر صحت دودھ کے معاملے میں منطقی انجام تک پہنچیں گے. اگر ہم بچوں کو خالص دودھ نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں کام کرنے کا حق نہیں. زہریلا دودھ پلا کر شہریوں کو مارنے کی کوشش نہ کی جائے. عدالت بچوں کو زہریلا دودھ پلانے کی اجازت نہیں دے گی. سماعت کے دوران پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل پیش ہوئے تھے. انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ پنجاب میں بکنے والا ایک برانڈ اچھا ملک کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے. الفضل فوڈز کا لائسنس کینسل کیا گیا ہے. الفجر ملک پلانٹ کو سیل کر دیا گیا ہے, اور ڈوسے ملک کمپنی کے خلاف ایک کارروائی کی گئی ہے. جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ حلیب دودھ سے فارملن نکلا ہے, جس پر جناب جسٹس ثاقب نثار نے کہا یہ تو مردہ جسم کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس پر حلیب دودھ کے وکیل نے وہاں کہا کہ اب یہ سب ڈالنا بند کر دیا گیا ہے. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سپریم کورٹ سے کہا کہ ان کی اتھارٹی کا اختیار صرف پنجاب کے 5 اضلاع تک محدود ہے, جس پر جناب جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ ہم آپ کو پورے صوبے میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور عدالت کے نمائندے کے طور پر جائیں اور دودھ کے نمونے ٹیسٹ کرائیں. بہت اہم معاملہ ہے, لیکن اس وقت جو فوکس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ وہ دودھ ہے جو کہ ٹیٹرا پیک ملک کی صورت میں بکتا ہے. پاکستان میں یہ اطلاعات عام ہیں اور شواہد بھی عام ہیں کہ ٹیٹرا پیک ملک کے علاوہ جو عام طور پہ کھلا ہوا دودھ جو پاکستان بھر میں ملتا ہے, پنجاب میں ملتا ہے اور تمام صوبوں میں ملتا ہے, وہ انتہائی مضر صحت ہے. اس میں انتہائی خطرناک اشیاء کی ملاوٹ ہوتی ہے. اس کو گاڑھا کرنے کے لیے مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں, اس میں کریم پیدا کرنے کے لیے چیزیں ڈالی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ان بھینسوں کو جن سے یہ دودھ یا گائے کو جس سے یہ دودھ حاصل کیا جاتا ہے ان کو بھی مختلف ادویات سے گزارا جاتا ہے, کیمیکلز ان کے جسم میں ڈالے جاتے ہیں, اور اس طرح سے پاکستان میں یہ دودھ کا گورکھ دھندا جو ہے وہ انتہائی بھیانک ہے. لیکن فی الحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا فوکس جو ہے وہ ہے ٹیٹرا پیک ملک. اس پر بات کرتے ہیں, اور جو پٹیشنرز ہیں اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے ہیں ان میں جناب بیرسٹر ظفر اللہ بھی شامل ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. کس ثبوت و شواہد کی بنیاد پر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے ان ٹیٹرا ملک جو پیکس ہیں ان کے حوالے سے؟ دیکھیے, اصل میں یہ بات یہ ہے جو یہ دودھ ہم بیچ رہے ہیں یہ دودھ نہیں ہے, یہ کیمیکل ہے. حقیقت میں یہ کیمیکل ہے. اور پچھلی دفعہ نوٹس ہوا تھا, تقریباً 19 کمپنیوں کو نوٹس ہوا تھا, اور اس میں صرف 5 کمپنیوں کو جواب آیا یا ان پر کارروائی کی گئی. تو اس پہ کورٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناراضگی کا اظہار کیا وہ کہ آپ کام کر کے نہیں آتے, یہ کام کرنا چاہیے. اور سب سے بری بات یہ ہے یہ دودھ جو ہے اتنا گندا ہے کہ خدا جانے یہ ہمارے بچے اس لیے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ جب یہ کہہ رہے ہیں, ایک تو بہت امپورٹنٹ بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دودھ ملتا ہی نہیں ہے, کیمیکل ملتا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمیکل ملتا ہے, یہ تو بات کی بات ہے کہ یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں, یا آپ جب بات کر رہے ہیں تو اس کی بات آپ کھلے دودھ کی بھی بات کر رہے ہیں یا صرف ٹیٹرا پیک ملک کی بات کر رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں چاہے کھلا ہو یا ڈبے والا دونوں ایسی ہیں؟ دونوں دودھ ایسے چل رہے ہیں, کیونکہ یہ دودھ جو کھلا دودھ ہے یہ کھلا دودھ بھی فیکٹریاں وہاں سے لیتی ہیں. پنجاب میں 30 فیکٹریاں ہیں, اور 30 فیکٹریوں کو ابھی تک 5 کا کچھ جواب ہوا حاصل, باقی ابھی تک جواب بھی نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں جلدی سے جلدی مسئلہ حل کرنا چاہیے. مسئلہ 8 سال سے چل رہا ہے, پہلے ہائی کورٹ میں تھا, سنگل بینچ کے میں, پھر ڈبل بینچ میں, پھر اب سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو سیریس لیے ہی نہیں ہے. لیکن بیرسٹر صاحب آپ نے سپریم کورٹ میں اور دوسرے لوگوں نے کیا شواہد پیش کیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کھلا دودھ یا ٹیٹرا پیک یا کوئی سا بھی ملک جو ہے یہ خالص دودھ نہیں ہے یا آدھا خالص بھی دودھ نہیں ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی مضر صحت دودھ ہے.
جی ہاں، اس میں سب سے پہلی بات ہے یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز ہے جو بہت بڑا ادارہ ہے، جو اس سے چیک کروایا گیا، پھر PSCIR سے چیک کروایا گیا، پھر یہ اپنا لال پور میں جو کمپنی ہے یا فیصلہ آباد میں ایک کمپنی ایک کالج ہے، لیکن بیرسٹر صاحب یہ جو ٹیسٹ ہوئے یہ 3 کمپنیز نے جو کیے، میرے پاس ان کی رپورٹس ہیں، جو بڑے برانڈز ہیں ان کو تو انہوں نے کلیئر کر دیا ہے جنرلی. نہیں، ڈوسے کو بھی انہوں نے کلیئر نہیں کیا، گورمے کو بھی کلیئر نہیں کیا. جو بڑے برانڈ ہیں لاہور میں یا پاکستان پنجاب میں، میرا خیال ہے یہ دودھ آپ کی طرف بھی جاتا ہوگا، وہ کلیئر نہیں کیا گیا. اور میرا خیال ہے جو ڈوسے کو انہوں نے کہا جہاں سے آپ دودھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ دودھ سرکاری ایک فارم ہے وہاں سے لیتے ہیں پتوں کی، انہوں نے کہا یہ آپ وہاں سے دودھ نہیں لیں گے آئندہ، کہ وہ ان کا دودھ نہیں ٹھیک. اور پھر اسی طرح اگر ڈوسے کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوا، اور اس کے بعد جو یہ ڈیری والا دودھ ہے اس کو بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوا. اس کے علاوہ ڈالڈا والا کا دودھ تھا، لیکن وہ ڈالڈا والا دودھ جو ایکچولی وہ وائٹنر تھا، ٹی وائٹنر میں جب تک اب دودھ ملاوٹ نہیں کرتے تو وہ کیمیکل ہی ہوتا ہے سارا، بالکل کیمیکل ہوتا ہے، وہ تو ان کو سیل کر دیا. لیکن وہ تو اس کو کہتے ہی نہیں ہے بیرسٹر صاحب، اس کو تو وہ کہتے ہی نہیں ہے کہ یہ دودھ ہے، اس پہ تو لکھا ہوتا ہے ٹی وائٹنر، چائے کو سفید کرنے والا. آپ بالکل مناسب کہتے ہیں. یہ 6 ماہ سے لکھنا شروع کیا، اور اس سے پہلے یہ دودھ سمجھ کے لوگ پیتے ہیں، بلکہ ناردرن ایریا میں ابھی بھی اس کو دودھ سمجھ کے بچوں کو پلایا جاتا ہے. اچھا اب ہوگا کیا؟ سپریم کورٹ اب جنوری میں اب اس پہ یہ رپورٹس آئیں گی اور پھر مزید سماعت ہوگی. جنوری میں جب رپورٹ آئے گی تو میرا خیال ہے یہ رپورٹ کافی ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس میں کام نہیں اس طرح ہو رہا جیسے ججز چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ لیکن بیرسٹر صاحب اس میں چلیں جو بھی ہوگی چھوٹی موٹی گرفت ہو جائے گی، یہ ٹیٹرا پیک ملک اور اس قسم کا جو ملک ملتا ہے، لیکن 95% یا 90% پاکستان میں ملک جو استعمال کر رہے ہیں لوگ، وہ کھلا ہوا دودھ استعمال کر رہے ہیں. اس کھلے دودھ کی کوئی پڑتال نہیں ہے، کوئی اس کی جانچ نہیں ہے. نہیں دیکھیے، میں ایک آپ چھوٹی سی بات بتا دوں. جو آپ کو ڈبے والا دودھ ہوتا ہے، آپ ڈبہ خرید کے گھر لے جاتے ہیں، کھول کر استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کو نہ کچھ سمجھ نہیں ہے اس کی. کھولا دودھ جو ہوتا ہے، اب وہ عام طور پر حلوائی یا دکاندار لیتے ہیں، ان کو کافی سمجھ ہوتی ہے کہ یہ دودھ ٹھیک نہیں ہے، وہ لیتے بھی نہیں ہیں. یہاں کے دودھ کی سپلائی جب آتی ہے باہر سے چیک ہوتا ہے، اور وہ جو کھلا دودھ ہے ان کو فوراً وہ گرا دیتے، زمین پہ گرا کے ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. حلوائی تو لیتے ہیں، عام لوگ بھی. پاکستان کی آبادی کا کثیر جو آبادی ہے وہ کھلا ہوا دودھ لیتی ہے، تھیلیوں میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن کھلا دودھ لیتی ہے، کھلا دودھ کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھلے دودھ میں آپ کو پتہ جاتا ہے، ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کیمیکل ہے. اگر آپ نے کبھی چیک کرنا ہو تو کھلے دودھ کو آپ زمین پہ پھینک دیں یا ٹیٹرا پیک کے زمین پہ پھینکیں تو اس کی کئی دن بدبو نہیں جائے گی آپ کے گھر سے، اور صفائی بھی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات صاحب سے ہے، یہ جو پیسہ بنانے والے لوگ ہیں، خدا کے لیے انہیں اتنی بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ بچوں کی نسلوں کو کیوں ختم کر رہے ہیں، آنے والے پاکستانی نسلوں کو ختم کر رہے ہیں. آپ کسی آرتھوپیڈک ہاسپٹل میں چلا جائیں، آپ دیکھیں 30 سال 25 سال 40 سال تک کے لوگوں کے آپ گھٹنے خراب ہونے شروع ہو چکے ہیں، اور آپ آپریشن ہوتے ہیں ان کے. یہ اسی وجہ سے کہ دودھ اصلی نہیں ہے، کیلشیم نہیں ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب. بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے پاکستان کی حکومت کے لیے، چاہے وہ وفاق ہو چاہے صوبے کی حکومتیں ہوں. ایک مربوط نظام ترتیب دینا چاہیے جس میں دودھ کی جانچ پڑتال ہو، چاہے وہ کھلا دودھ ہو چاہے بند دودھ ہو، کیونکہ بہرحال یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے ڈیلی لائف کا ہر پاکستانی کا. اس کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات و سوالات جو ہے وہ مسلسل سامنے آتے رہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 100% درست بھی ہوں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. ہم آج سے ایک سیریز شروع کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں خیبر پختونخوا کا کہ وہاں پر 4 سال تقریباً ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو وہاں پہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں. اس کے لیے ہم خاص طور پہ جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اضلاع میں دیکھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے ان تبدیلیوں کو. اس کا جائزہ لیں گے. آج ہمارے ساتھ ہم جائزہ لیں گے کوہاٹ کے ضلع کرک کا. چھوٹے سے وقت کے ساتھ ویلکم بیک. اب سے کچھ عرصے قبل ہم نے اپنی ٹیمیں بھیجی تھیں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں ہم نے صحت کی صورتحال کا جائزہ لیا تھا، اسپتالوں کی کیفیت کا جائزہ لیا تھا، اور جو تصویر سامنے آئی تھی
اس کی بھرپور منظر کشی ہم نے آپ کو اس پروگرام کے ذریعے کی تھی. بہت دگرگوں صورتحال تھی پنجاب میں، پنجاب کے شہروں میں اسپتالوں کی، اور وہاں پہ جو صحت کی جو سچویشن ہے، جو خاص طور پہ حکومت کا اس میں کردار ہے. اب ہم دورہ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کا، اور خیبر پختونخوا کے فی الحال ہم جا رہے ہیں چھوٹے اضلاع میں جاننے کے لیے کہ پچھلے 4 سال میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد وہاں کے حالات میں کس حد تک تبدیلی ہوئی ہے. آج ہماری سیریز میں کہ کے پی کے میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، ہم جائیں گے خیبر پختونخوا کے ڈویژن کوہاٹ کے ضلع کرک میں، جس کا شمار پاکستان کے امیر ترین اضلاع میں کیا جا سکتا ہے، لیکن معدنی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود یہ علاقہ پسماندگی کی ایک تصویر نظر آتی ہے، اور اس کے رہنے والے مسائل اور مشکلات کا بھرپور شکار نظر آ رہے ہیں. ضلع کرک سے پاکستان کے لیے تیل کی ملکی پیداوار کا 55% حصہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ گیس بھی یہاں بڑی تعداد میں ہوتی ہے. اس کا بھی تقریباً 9% ہے جو پاکستان میں جتنی گیس پیدا ہوتی ہے. لیکن اس علاقے کو عوام کو نہ پینے کا پانی ہے، صاف پانی بھی نہیں ہے، نہ گیس ہے، اور اسی طرح سے کرک میں تعلیمی ڈھانچہ بھی انتہائی فرسودہ اور قابل رحم ہے. ضلع کرک کو تیل اور گیس کی رائلٹی کے بدلے وفاق سے تقریباً سالانہ 2.5 ارب روپے بھی ملتے ہیں، مگر پھر بھی ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے اس ضلع کی کوہاٹ کے اس ضلع کی حالت بہت ہی خراب ہے. اور صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر واضح طور پہ لگتا ہے کہ صوبائی حکومت غفلت کا شکار ہے، اور یہاں کے منتخب نمائندے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے حوالے سے یہ رپورٹس کا سلسلہ، اور آج کرک کے بارے میں ہمارے نمائندے خصوصی شہریار جنجوا کی رپورٹ. خیبر پختونخوا کے ضلع کرک کا شمار قدرتی وسائل سے مالا مال اضلاع میں ہوتا ہے. گیس، تیل اور یورینیم بڑی مقدار میں اس ضلع سے حاصل کی جا رہی ہیں. کہ یہ جو ہمارا گیس کا ہے، کرک ضلع کی پسماندگی پر یہاں کے متحرک سماجی کارکن ظفر خٹک کا کہنا ہے کہ اربوں کی رائلٹی ملنے کے باوجود یہاں ترقیاتی کام اور بنیادی سہولیات ناپید ہیں. کرک اس وقت پاکستان کا ملدر ترین ضلعوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پچھلے چند سال میں 11 ارب کی رائلٹی کی مد میں مل چکے ہیں، لیکن ان گراؤنڈ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ہم اگر گیس کا دیکھتے ہیں، گیس ہمارے ضلع کا ہے لیکن عوام کو مل نہیں رہا ہے. بجلی کا نام و نشان تک نہیں ہے. گیس کی فراہمی کرک کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کے حل کے لیے مقامی لوگ آئے روز صلاح و مشورے کے لیے جرگہ بلاتے ہیں. اسی گیس کی آمدن میں سے پورے ملک کو 1.5 ارب روپے یومیہ پاکستان کو مل رہی ہیں، اور اس گیس کے آمدن میں سے 36 ارب روپے صوبہ سرحد یعنی کے پی کے کو مل رہی ہے. اس کی باوجود بھی ضلع کرک کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. کرک کے ہی علاقے چونترا میں کامران خان شہید چوک پر مقامی لوگ گیس کی عدم دستیابی پر اکثر احتجاج پر بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ گیس ہر ایک گھر میں پہنچائی جائے گی. پہنچانا تو چھوڑ دو، 5 کلومیٹر مربع کلومیٹر پہ جو فری کا ہمیں ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے آئین پاکستان کے مطابق، اس میں بھی 5 کلومیٹر تک نہیں. جو 7 ہی گاؤں ہیں جدھر کنویں ہیں گیس کے، اس میں بھی گیس نہیں ہے. ضلع کرک میں ڈیمز تو ہیں، لیکن کسی بھی ڈیم سے کرک شہر کو پانی سپلائی نہیں کیا جا رہا. شہر میں صبح ہوتے ہی ٹریکٹر اور ٹرکوں پر پانی کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے، اور جو اس وقت پانی نہ لے پائے اسے دن بھر پیاسا رہنا پڑتا ہے. ہم وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ اور ہمارا گرینڈ فادر ایک ہے، آپ ہمارے چچزاد بھائی ہیں، کم از کم جنوبی اضلاع میں کرک آپ دورہ کریں، یہ حالات زار دیکھیں کہ لوگ کاروبار لوگوں نے چھوڑا ہے، بس پانی کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو پریشر پمپ میں چونکہ منتخبی میں نہیں پی کو فائدہ ہے. ایک پریشر پمپ کا 4,80,000 روپے اسٹیمیٹ ہے، اس پہ 1 لاکھ روپے خرچ بھی نہیں آتا، باقی کرپشن میں ان لوگوں کی جیب میں چلے جاتے ہیں. کرک میں تعلیم کے شعبے کی حالت کا اندازہ اس شہر کے بیچوں بیچ واقع اس پرائمری اسکول کی بلڈنگ خود ہی بتا رہی ہے. ذرا سی لرزش عمارت کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتی ہے. شہر کے سب سے بڑے کالج کا رخ کریں تو وسائل کی کمی کا شکار لیب، سالوں سے کھڑی تباہ حال بسیں اور خستہ حال کلاس روم آپ کا استقبال کرتے ہیں. جبکہ کرک ضلع میں ہی واقع صابر آباد کے علاقے میں 3 سال سے تیار لڑکیوں کے کالج کی یہ عمارت ویران پڑی ہے. صوبائی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے، 3.5 سال سے
یہ مسلسل، اور ہمیں اتنی تکلیف ہے کہ یہاں قریب یہ تو پسماندہ علاقہ غریب لوگ ہیں، یہ کرک کوارٹ پشاور افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو مجبوراً میٹرک سے آگے یہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے ہیں۔ عمران خان دیگر صوبائی حکومتوں کو آئے روز بدتر طرز حکمرانی پر تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ اگر خان صاحب تھوڑی نظر کرم ضلع کرک پر ہی کر دیں تو یہاں کے عوام کی مشکلات کافی حد تک کم ہو جائیں۔ کرک ضلع کی صورتحال آپ نے دیکھی، کوہاٹ ایک علیحدہ ضلع ہے اور کرک ایک علیحدہ ضلع ہے، یہ تصحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ وقفہ، اس دوران نیوز ہیڈ لائن میں دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں جاری رہیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ پورے 1.5 سال کے بعد جناب آصف علی زرداری پاکستان کی عملی سیاست پہ واپس آ گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حقیقی سربراہ جناب آصف علی زرداری نے آج اپنا کم بیک کیا ہے۔ گڑھی خدا بخش میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی 9ویں برسی کے موقع پر ایک متوازن تقریر کرتے ہوئے جناب آصف علی زرداری نے آج اپنا کم بیک کیا ہے پورے 1.5 سال کے بعد گڑھی خدا بخش میں اس تقریر کے ذریعے جس میں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے نظر آ رہے ہیں، جمہوریت کو مضبوط کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس کے ذریعے وہ کہتے ہوں کہ وہ حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، یا یہ کہ وہ پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے، یا یہ کہ وہ نظام کو پلٹ کے رکھ دیں گے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ اب جبکہ انتخابات میں، آئندہ انتخابات میں تقریباً 1.25 سال 1.5 سال کا وقت باقی ہے، وہ اس کو اپنی پارٹی کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مزید مستحکم ہو، اور اس کے لیے جناب آصف علی زرداری نے آج یہ سرپرائز اناؤنسمنٹ کیا کہ وہ خود پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی وہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، اس وقت جبکہ حزب اختلاف کی دوسری سیاسی جماعت ہے پارلیمنٹ کو یعنی پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ وقت نہیں دے رہی۔ جناب عمران خان پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ ایک حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کا یہ فیصلہ کہ اس کے وہ رہنما، اس کے وہ قائدین جو پارلیمنٹ میں نہیں تھے، وہ اگلے 1.25 سال کے لیے پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھیں گے۔ جناب آصف علی زرداری نے کہا کہ وہ نواب شاہ سے اپنی بہن کی خالی نشست پر الیکشن لڑیں گے، اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ سے ایاز سومرو کی قومی اسمبلی کی جو نشست خالی کی جائے گی اس سے الیکشن لڑیں گے۔ دونوں باپ بیٹے پاکستان پیپلز پارٹی کے حقیقی سربراہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری اب پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھیں گے۔ جناب آصف علی زرداری نے اپنی کم بیک تقریر کا آغاز ہی اس جملے کے ساتھ کیا۔ ابھی اس وقت اس پارلیمنٹ میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے۔ میں نواب شاہ کی نشست سے کھڑا ہوں گا اپنی بہن کی جگہ، اور بلاول بھٹو لاڑکانہ سے سومرو صاحب کی سیٹ سے کھڑے ہوں گے۔ ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جناب آصف علی زرداری نے اس پوری تقریر کے دوران کبھی بہت بڑی سیاسی مزاحمت کی بات نہیں کی، حکومت کو جانے کی دھمکی نہیں دی، پاناما کیس کا ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے 4 مطالبات کا بھی ذکر نہیں کیا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کی گزشتہ 1 مہینے سے ہونے والی ہر تقریر میں شامل تھے۔ جناب آصف علی زرداری کی تقریر میں آج اس کا کوئی حصہ شامل نہیں تھا، کوئی ایسا عزم نہیں تھا، کوئی ایسا اعلان نہیں تھا کہ حکومت کو چلنے نہیں دیا جائے گا، حکومت کو گرا دیا جائے گا،
बल्कि उससे भी आगे बढ़ के जनाब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो पार्लियामेंट में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं, हिज़्ब इख्तिलाफ की भी रहनुमाई करें और हुकूमत की भी रहनुमाई करें अपने तजुर्बे से। और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हम हुकूमत को गिराने नहीं जा रहे, हुकूमत की सीट को खींचने नहीं जा रहे, हम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जा रहे हैं। ये सिमत, ये पॉलिसी, ये अंदाज जनाब आसिफ अली जरदारी का वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि इस वक्त उनकी ख्वाहिश ये है कि पार्लियामेंट को और जमहूरियत को मजीद मजबूत किया जाए और इसके साथ ही इलेक्शन 2018 की जानिब बढ़ा जाए ताकि पाकिस्तान में एक बार फिर जमहूरी अंदाज में, पुरसुकून अंदाज में इंतकाले इख्तिदार हो सके। इसीलिए जनाब आसिफ अली जरदारी ने आज अपनी तकरीर में अपने पार्लिमानी रोल के हवाले से भी पहले से बताया। मैं पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी के कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है कि पार्लियामेंट में हम लोग बैठ के आपको भी सबक दें, आपको भी समझाएं और पार्लियामेंट के दूसरे दोस्त जो अपोजिशन में बैठे हैं उनको भी इस समझ पे लेके चलें कि हम सियासी तौर पे एक पोजीशन ले सकें हर पॉइंट पे, हर पाकिस्तान के फायदे की बात पे, हर पाक कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने की बात पे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अजीज है। आईन को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं और बहुत अहम बात की कि हम हुकूमत को भी रहनुमाई देंगे, उसको सिमत के हवाले से अपनी मशवरा देंगे और हम हिज़्ब इख्तिलाफ को भी दिखाएंगे कि कैसे आगे चल रहा है। जाहिर है कि इसका बुनियादी मकसद और इसका टारगेट ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी बड़ी जमात है, लेकिन पार्लियामेंट से नाला नजर आती है। जनाब इमरान खान इस पार्लियामेंट के हवाले से कई बार इसकी इफादियत के हवाले से बहुत ही गुफ्तगू कर चुके हैं। अगर आप आसिफ अली जरदारी साहब की आज पार्लियामेंट की अहमियत के हवाले से अपने और अपने साहबजादे को ले जाने के हवाले से बात करें और उसका मुकाबला करें जनाब इमरान खान के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो आपको फर्क साफ और नुमाया नजर आएगा। पार्लियामेंट मजाक बन गई है। पार्लियामेंट के अंदर मैं अब आपको क्या बताऊं, एक तरफ नवाज शरीफ है, दूसरी तरफ डबल शाह है, दोनों एक ही हैं, उनमें फर्क ही कोई नहीं है। इस पार्लियामेंट का फायदा मुझे बताएं है क्या? ऐसी पार्लियामेंट को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट बनाएं, एम्पावर्ड पार्लियामेंट बनाएं, पार्लियामेंट वो बनाएं जिसको अवाम को कॉन्फिडेंस हो जिसके ऊपर। ये पार्लियामेंट कैसी है कि अभी तक एक प्राइम मिनिस्टर दंदराता फिर रहा है और जो अपोजिशन लीडर है वो उसके साथ मिला हुआ है और ड्रामे कर रहा है। ये सिर्फ एक मौके पे जनाब इमरान खान के इरशादात और उनके ख्यालात हमने आपको सुनाए हैं और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त सियासत का रुख किस अंदाज में चल रहा है। जनाब आसिफ अली जरदारी अगर रहनुमाई कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पूरे माहौल के हवाले से, तो वो उसको किस अंदाज में, किस सिमत में आगे लेकर जाना चाहते हैं। इतना ज़रूरी था उनके लिए पार्लियामेंट में आना, इस मौके पर पार्लियामेंट में आके बैठना, कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में फैसला दिया था कि वो पार्लियामेंट में ज़रूर जाएँ, बल्कि अब उनका ये फैसला कि वो खुद भी पार्लियामेंट में जाएंगे, ये इसको मजीद रीइंफोर्स कर रहा है। और इसके साथ ये इत्तलात भी आ रही हैं कि ऐन मुमकिन है कि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो पार्लियामेंट में, और अगर वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ना भी हो तो वो अमली तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे और इस हवाले से उनका एक बहुत अहम किरदार होगा। और जाहिर है कि ये वो विजन है पार्लियामेंट का जो कि शेयर नहीं करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आज इतना उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था, इतना ज़रूरी था, इतने वो जल्दी में थे ये अनाउंस करने के लिए, सरप्राइज देने के लिए कि वो खुद पार्लियामेंट में जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, कि इसके लिए उन्होंने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का भी इंतजार नहीं किया, जिसके बारे में ये ख्याल हो रहा है कि उन्होंने किसी से इस बारे में शायद इसका जिक्र भी नहीं किया था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी इसका जिक्र नहीं किया था, और इसका ऐलान उन्होंने कर दिया। और अब इस ऐलान के बाद अब से थोड़ी देर कबल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बहरहाल उनके इस फैसले की तौसीक करी, जिसका भी ऐलान हो दिया था अपने इस जलसे के दौरान ही। आज हमारी आपसे गरीबों की जंग होगी, हमारी आपसे मजदूरों की जंग होगी, हमारी आपसे इकोनॉमी के ऊपर जंग होगी, हमारी आपसे पाकिस्तान के लिए जंग होगी। पार्लियामेंट में हम चलेंगे और अब ये बात हम अपनी सीईसी में रखेंगे, अपनी मीटिंग में उनसे इजाज़त मांगेंगे, उनकी इजाज़त के बाद हम अपने पेपर भराएंगे, इलेक्शन में खड़े होंगे और पार्लियामेंट में आएंगे।
سیاست کا اور حزب اختلاف کا، ان کی حزب اختلاف کا محور جو ہوگا وہ پارلیمنٹ ہوگا۔ جناب آصف علی زرداری آج بار بار یہ کہہ رہے تھے، اور اسی لیے ان کی گفتگو میں اور ان کی آج کی تقریر میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس گفتگو کا، اس انداز کا، اس عزم کا اور اس احتجاج کا جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری پچھلے کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں، اور اس کی جھلک بھی آج جناب آصف علی زرداری کی تقریر میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ نہ 4 مطالبوں کا ذکر نظر آیا، نہ حکومت کو جانے پر مجبور کرنے کا ذکر نظر آیا، نہ سڑکوں پہ نکلنے کا ذکر آیا۔ وہ تو پارلیمنٹ پہ جدوجہد کو لے کر آگے چل رہے تھے، اور وہ جھلک جو پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھنے میں آ رہی تھی وہ آج جناب آصف علی زرداری کی تقریر میں نہیں تھی۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ پالیسی، سمت اور اسٹریٹجی جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری کی گرفت میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کس سمت میں آگے بڑھے یہ فیصلہ جناب آصف علی زرداری نے ہی کرنا ہے۔ سیاست اور سیاسی انداز میں اپنی اپ برنگنگ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے سیاسی رنگ کی تشکیل وہ کرتے رہیں گے جیسا کہ وہ پچھلے کئی ہفتوں کے دوران کرتے رہے، جس کی جھلک آج جناب آصف علی زرداری کی تقریر میں نظر نہیں آئی۔ لیکن یاد کرنا ضروری ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے رہے۔ اگر تخت رائے ون والے میرے 4 ڈیمانڈ نہیں مانتے ہیں تو 27 دسمبر کو ہمارا لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ میاں صاحب، اگر ہمارے یہ 4 مطالبہ نہیں مانتے، 23 دسمبر کو گڑی خدا بخش میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا۔ کتنے زور سے میں احتجاج کروں گا کہ نواز شریف صاحب خود بھاگ جائیں۔ دسمبر 27 تک یہ 4 ڈیمانڈز نہیں کر سکتے ہیں، نون لیگ نہیں مانتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، پھر ہم ان کو دکھائیں گے، پھر ان کو لگ پتا جائے گا۔ کون نواز اگر 27 دسمبر تک میاں محمد نواز شریف میرا 4 مطالبہ نہیں مانتے ہیں تو پھر پورا ملک میں گو نواز گو کا نعرہ لگے۔ 27 دسمبر اب ختم ہونے کو ہے، کل ملا کے تقریباً 2 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ کل 28 دسمبر ہے، 29 دسمبر ہے، اور اس کے بعد یہ وعدوں کی گونج ضرور ہے، اس عزم کی گونج ضرور ہوگی جو جناب بلاول بھٹو زرداری پچھلے کئی ہفتوں سے کہتے رہے ہیں، مگر سمت کا تعین ہو چکا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کا تعین ہو چکا ہے جو جناب آصف علی زرداری کی تقریر میں آج آیاں کے سامنے آئی، جس میں ذکر نہیں تھا اس کسی بات کا جو جناب بلاول بھٹو زرداری کئی ہفتوں سے کرتے رہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا، پارلیمان میں جائیں گے، پارلیمان میں آگے جائیں گے، اور حزب اختلاف کی بھی رہنمائی کریں گے، اس کو بھی سبق سکھائیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے؟ حزب اختلاف کی سب سے متحرک جماعت، اس کے ایک اہم ترجمان اور ممبر قومی اسمبلی جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، بڑی زبردست آج کا دن تھا، بلاول بھٹو زرداری کی ایک وہی سیاسی زبردست تقریر، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال، اس کا سیاست کا شیپ، اس کا اگلے 1.25 سال تک کا انداز، یہ بالکل آیا ہو کے واپس آ گیا۔ آپ کی جماعت نے اس تقریر کو اور آج کے اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھا؟ اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہماری جماعت نے کیا اس سے دیکھا، میرا خیال ہے کہ نون لیگ آج بہت خوش ہوگی، کیونکہ بلاول بڑے دنوں سے مختلف قسم کی تھریٹس دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور وہ ساری باتیں ہوائی ثابت ہوئیں۔ اور زرداری صاحب نے جو آگے کیا اس میں ہمیں تو کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ بہت سارے ایونٹس جو تھے، خاص طور پہ ڈاکٹر عاصم کی رہائی اور یہ ساری چیزیں، اس سے لگتا تھا کہ کوئی مفاہمت یا معاہدہ یا مکمکا کے تحت یہ وہ واپس آئے ہیں، اور ان کی یہ ساری جو تقریر ہے اس پہ آپ کو نظر آتا ہے یہ تھوڑا سا شفقت صاحب میں تھوڑا سا اس میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا۔ ان کے آنے کے وقت تو ان کے لیے زیادہ ہاسٹائل سچویشن ہوئی، کیونکہ ڈاکٹر عاصم کوئی چھوٹتے نظر نہیں آ رہے، کوئی ضمانت ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ دوسرے ان کے قریب ترین دوست جناب انور مجید پہ جس وقت وہ ٹیک آف کر رہے تھے ان کے خلاف دہشت گردی کا بہت بڑا مقدمہ قائم ہو گیا ہے۔ آصف زرداری کو تو پرووک ہونا چاہیے تھا، اس پر تو آج ان کو شدید غصے میں ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسی مفاہمت اس میں تو نظر نہیں آئی۔ پرووک، میری گزارش یہ ہے کہ وہ پرووک اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت کی کارروائی نہیں ہے، یہ کسی اور کی کارروائی ہے،
اور انہوں نے آ کے جو باتیں کی ہیں اس سے تو صاف لگتا ہے ساری نگیٹ کر دی. جو کچھ بلاول کہتا رہا ہے وہ ساری باتیں انہوں نے نگیٹ کر دی اور پارلیمنٹ کی باتیں کرنے لگیں اور سبق سکھانے. سبق سکھائیں گے آصف زرداری صاحب ہمیں سبق سکھائیں گے, بہتر ہے کہ مہربانی فرمائیں وہ سبق ہمیں نہ ہی سکھائیں. اور یہ کہنا کہ ہم غریبوں کی باتیں کریں گے, ہم مطلب کیا میں کہوں کہ غریبوں کی باتیں وہ کریں گے جو کہ دنیا کے اب امیر ترین آدمیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو آپ کو نظر آیا آج, یہ ایک آپ کی سمجھیں کہ وہ چیز جو بڑھائی جا رہی تھی اور بنائی جا رہی تھی اور پتہ نہیں قوم انتظار کر رہی تھی اور سارے انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا اناؤنسمنٹ آئے گی, وہ بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا. اب یہ ہے کہ وہ آ کے سبق پڑھائیں گے. لیکن شفقت صاحب اس میں یہ فرمائیے کہ مذائقہ کیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا, بلاول بھٹو بھی جائیں گے, ہم پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کریں گے, پارلیمنٹ کے فورم پہ ہم اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے, کسی بھی جمہوریت میں یہ کہنا, اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اعتراض کی بات نہیں ہے, بات بڑے شوق سے آئے ہیں پارلیمنٹ میں, لیکن جیسے آپ نے فرمایا اپنے ریمارکس میں کہ ایک دفعہ ذکر نہیں کیا انہوں نے پیناما کا, ایک دفعہ ذکر نہیں کیا کرپشن کا, ایک دفعہ ذکر نہیں کیا ان ساری کہانیوں کا جو پچھلے 6-8 ماہ سے پاکستان میں گونج رہی ہیں. اور شاید انہوں نے سمجھا ہوگا کہ کرپشن کے خلاف بات کرنا ان کو زیب نہیں دیتا, یا کوئی ایسی بات ہوگی, کیونکہ جتنا بلاول کا آپ دیکھیں جو ایک پارٹی کا میک اوور ہو رہا تھا, پارٹی کی وہ سمت تبدیل کر رہے تھے, پارٹی کا امیج تبدیل کر رہے تھے, یہ تو اس کے بالکل برعکس ہو گیا. اس لیے تو بہرحال ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہے. وہ جو پہلے سیاست, ابھی آپ نے عمران خان صاحب کا ایک کلپ چلایا تھا, تو اگر اپوزیشن جس طرح کی یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو کوئی اپوزیشن نہیں, اپوزیشن تو صرف تحریک انصاف کر رہی ہے جو کہ ان ساری چیزوں پہ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کر رہی ہے. تو یہ تو جو کس قسم کی اپوزیشن کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بتائیں کہ جب آصف زرداری بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے, بلاول بھی بیٹھے ہوں گے, فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوں گے, پریشر ہوگا نا عمران خان صاحب پہ کہ وہ بھی آئیں اور ایکٹیو پالیٹکس میں باہر بھی حصہ لیں اور پارلیمنٹ میں بھی لیں؟ نہیں ضرور پارلیمنٹ کو فعال, لیکن دیکھیں جہاں تک یہ صاحبان کا وہاں پہ بیٹھنا ہے, بیٹھنا کافی نہیں ہوتا کامران جی. بات یہ ہے کہ وہ ان کے ایکشن کیا ہوتے ہیں. اب فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, ہر چیز میں ان کو وہ کلین سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اگر زرداری صاحب نے اور بلاول نے آ کے بھی یہی سیاست کرنی ہے تو پھر اپوزیشن تو پھر ہم ہی ہیں, اور ہم ہیں. میں تو اس کے بارے میں کنونسڈ ہوں کہ اس وقت اگر کوئی اپوزیشن کی جماعت پاکستان میں ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جو ہر معاملے پہ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہی ہے, جو ان کی کرپشن کا حساب کتاب لے رہی ہے, جو کورٹس میں جا رہی ہے, جو عوام کی عدالت میں جا رہی ہے, جو یہ جو ادارے جنہوں نے مفلوج کیے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے, جو ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے. تو یہ تحریک انصاف یہ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. ہمارا خیال تھا کہ اگر یہ آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہو اچھی بات ہے, لیکن ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہے کہ وہ شامل نہیں ہو رہے, تو کوئی بات نہیں. ہم بلکہ ایک لحاظ سے خوش ہیں کہ یہ جو جس قسم کا ہم کہتے تھے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں اس کا عملی ثبوت مفاہمت کی یا مکمکا کی یا فرینڈلی اپوزیشن وہ کرتے رہیں گے, یہ کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود. پاکستان تحریک انصاف کو بہت شک ہے, بہت ہی شکوک ہیں, اس کو کوشچنز ہیں جناب آصف علی زرداری کی سیاست پہ واپسی, اور آج کی ان کی اس تقریر کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے جناب شفقت محمود. لیکن آزاد تجزیہ کار, تجربہ کار تجزیہ کار اور ایسے صحافی جو کہ پاکستان کی سیاست کو ایک طویل عرصے سے اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں, اس کا تجزیہ کر رہے ہیں, وہ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں یہ پوچھیں گے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف ترین سینئر صحافیوں میں سے ایک, تجزیہ کار اور کالم نویس جناب افتخار احمد. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ فرمائیے گا جناب آصف علی زرداری کی, شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی تقریر تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو خوش ہونا چاہیے, ان کے رینکس میں اطمینان کی لہر دوڑ جانی چاہیے. درست ہے ان کا یہ پرسیپشن؟ نہیں جی, ان کا پرسیپشن سے ضروری نہیں کہ میں اتفاق کروں, لیکن ایک بات ہے کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن کی تیاری ہے, اور آصف علی زرداری نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کام کرنا ہوگا, کیونکہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ کا لوگوں سے رابطہ رہتا ہے MNAs کے ساتھ ہر وقت, اور آپ توڑ پھوڑ کے عمل کو کر سکتے ہیں, کیونکہ کافی لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آئے تھے اس پارلیمنٹ کے اندر, اور وہ ایک قانون تھا جس قانون کے تابع انہیں فوری طور پہ فیصلہ کرنا تھا کہ انہیں ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی تھی.
تو 20-22 کے قریب ایسے لوگ آلریڈی موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ جن کے اوپر آصف زرداری صاحب ضرور کام کریں گے اور اس کوشش میں ہوں گے کہ آئندہ جب انتخابات ہوں تو وہ ان کے پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے. دوسری بات ہے کہ بلاول کی جو اپروچ تھی اس میں ایک تیکھا پن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری اس تیکھے پن کو اب سپورٹ نہیں کرتے اور اس کا فائدہ بھی شاید ان کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ اگلے 400 دن کے بعد الیکشن ہونے ہیں اور ان 400 دنوں میں کوئی تحریک نہ تو چلائی جا سکتی ہے اور اگر چلائی بھی جائے تو اس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. تو بہتر یہی ہے کہ الیکشن کی تیاری کی جائے. تو آصف علی زرداری نے یہی فیصلہ کیا. البتہ ایک بات ہے کہ اس سے پہلے فاروق لغاری نے جو صدر تھے وہ بعد میں ممبر قومی اسمبلی بنے اور آصف علی زرداری دوسرے صدر ہوں گے جو قومی اسمبلی کے رکن بننے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز بہرحال افتخار صاحب لگتی ہے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک الیکشن کیمپین شروع کی ہے کہ اب ان کا فوکس جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ انتقال اقتدار ایک بار پھر پاکستان میں جمہوری انداز میں ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 1.25 سال استعمال کرے اور الیکشن کی زبردست طریقے سے تیاری کرے اور پھر اپنی ایک اسپیس بنائے اور پھر پارلیمنٹ میں رہ کے وہ پھر پارلیمنٹ کے ممبران کو انفلوئنس کرے. ایک باقاعدہ سوچی سمجھی حکمت عملی کے ساتھ اب وہ میدان میں اترے ہیں. نہیں میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو کوئی یکدم فیصلہ نہیں ہوا اس کے پیچھے ان کی سوچ ہے اور وہ آئے ہیں. لیکن کامران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 400 دنوں میں اتنا بڑا کوئی یہ ڈین ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ بہت لازمی ہو جائے گا اب آصف علی زرداری کے لیے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ واقعی پاکستان کے ان بہترین تجربہ کار اور تیز ترار سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو اثر نو ایک زندگی عطا کر سکتے ہیں پنجاب کے اندر. میں نہیں سمجھتا کہ 14-15 سیٹوں سے زیادہ ان کو مل سکتی ہیں 2018 کے انتخابات میں جو آج کی صورتحال ہے اور اگر اس صورتحال کو وہ بہتر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر جو اگلی حکومت ہوگی اس میں ان کا رول بڑھ جائے گا. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اگر ان کے ذہن میں ہے ہی یہ بات کہ حقیقت جو ہے گراؤنڈ سچویشن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسپیس نہ بنے لیکن ان کی اولین ترجیح یہ ہو کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھرپور رہے, مضبوط رہے اور اس کو کسی قسم کے تھریٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے, وفاق ان کے ساتھ کھڑا رہے کم از کم, دوسری کوئی قوت ان سے خوش ہو یا نہ خوش ہو وہ وفاق کی سپورٹ ان کے ساتھ رہے تاکہ سندھ میں ان کی جگہ مضبوط رہے اور پنجاب میں بھی چھوٹا سی سپیس بن جائے اور دوسری صوبوں میں چھوٹی سپیس بن جائے. ہو سکتا ہے وہ اسی حکمت عملی کے ساتھ آ رہے ہوں اور وہ اپنے آپ کو مزید محفوظ بنانا کیونکہ ہاسٹائل سچویشن تو ہے ان کے لیے جیسا کہ وہ جہاز پہ سوار ہو رہے تھے اور ان کے قریب ترین ساتھی کے ساتھ جو ہوا یہاں پہ. دیکھیں کامران آپ کا تجزیہ بہت خوبصورت ہے اور آپ نے بہت تھوڑے لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ دی ہے. وہ کوشش کریں گے کہ سندھ کے اندر اور توڑ پھوڑ نہ ہو اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آصف زرداری خود وہاں پہ بیٹھے ہو. لیکن اگر پنجاب سے وہ 14-15 سیٹیں لے جاتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس وہ اتنی بڑی ہیوی میجورٹی نہیں ہوگی کہ جس کی بنا کے اوپر وہ جو چاہیں کر سکیں. یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کا فائدہ بھی آصف علی زرداری کو ہوگا کیونکہ آصف علی زرداری پھر بارگین چپ جو آصف علی زرداری کی وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن آصف علی زرداری کو ایک بات اب ٹھنڈے دل سے سوچنی چاہیے بیٹھ کے کہ پیپلز پارٹی کو ریوائیو کیے بغیر بات نہیں بنے گی کیونکہ افسوس ہے کہ پاکستان میں وفاقی پولیٹیکل پارٹی کو رہنے گئی ہے اور وفاقی پولیٹیکل پارٹی کا پاکستان میں نہ ہونا خود وفاق کے لیے ایک بہت خطرناک سوال پیدا کر سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے مطالبات آ رہے ہیں کہ لوگ زبان کی بنیاد کے اوپر علیحدہ صوبوں کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کا مقابلہ ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کر سکتی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ رول پلے کرنا. اپنا تجزیہ عنایت فرمائیے کہ کچھ روز قبل جناب وزیر اعظم نواز شریف بوسنیا میں تھے اور انہوں نے خاص طور پہ یہ بات کہی کہ جناب آصف علی زرداری پاکستان واپس آ رہے ہیں, یہ بڑا خوش آئند عمل ہے, اس سے سینٹی آئے گی, اس سے بہتری آئے گی. وہ بہت زیادہ
کانفیڈنٹ تھے کہ جناب آصف علی زرداری کے واپس آنے کے ساتھ ہی بہتری آئے گی، اور جناب آصف علی زرداری کی آج کی جو تقریر ہے یہ بالکل اس بات کا اسٹیمپ ہے کہ جناب نواز شریف کا تجزیہ جو تھا بالکل درست تھا۔ آپ کے خیال میں ان کا تجزیہ تھا، ان کی معلومات ہے، یا ایک باہمی کہیں کنورجنس ہے دونوں شخصیات کا، جناب آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کا ویژن کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں مجھے ویژن کے بارے میں تو نہیں لگتا، بیکاز دونوں کا سکول آف تھاٹس ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ زرداری کے جو ساتھی ہیں اور جو پیچھے اس کے کام کر رہے ہیں ان کے اور میاں نواز شریف کے ورکرز میں فرق ہے، لیکن ایک بات جو کامن مجھے نظر آ رہی ہے، یہ دونوں ہی عمران خان سے اب جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور ان کی مکمل کوشش اور خواہش ہوگی کہ 2018 کے انتخابات میں عمران خان اتنی نشستیں بھی نہ لے سکیں جتنی نشستیں اس وقت ان کے پاس ہیں، کیونکہ عمران خان نے پچھلے 5 سال کے اندر ان کم نشستوں کے باوجود جو اپوزیشن دی ہے میاں نواز شریف کو، اس کا تاریخ میں بہت کم تذکرہ میں ملے گا یا ہم نے دیکھی ہوگی۔ تو ان دونوں کا مشترکہ مفاد یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان کی سیٹیں اور کم کی جائیں۔ میں جن 14-15 سیٹوں کی بات کرتا ہوں تو وہ کہاں سے آئیں گی؟ وہ عمران خان کی سیٹیں کم ہو کے ہی ان کے پاس جائیں گی نا۔ کوئی نواز شریف اپنے ہاتھ سے تو ان کو سیٹ نہیں دے آئے گا کہ یہ میرے سے سیٹ لے لو، ہمیں سیٹ ٹو سیٹ اگر ایڈجسٹ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھی جائے کہ خود سندھ کے اندر دباؤ ہے پیپلز پارٹی کے اوپر، ایم کیو ایم والے کسی طور پہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے الیکشنوں کے اندر۔ وہ سکھر کے اندر، حیدرآباد کے اندر اور کراچی کے اندر وہی اپنا موقف اختیار کریں گے جو ماضی میں انہوں نے کیا۔ تو یہ ساری صورتحال آصف زرداری کو دیکھنی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے، اور اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے وہ تیار اس لیے بھی ہو جائیں گے کہ ایک تو ان کے اوپر مقدمات وغیرہ نہیں بنیں گے، ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں آئے گا، اور پھر جب ایک دفعہ نواز شریف دوبارہ 2018 میں کامیاب ہو کے آگے جاتے ہیں تو پھر 2018 کے بعد ہر سال جو ہوگا وہ میاں نواز شریف کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہوگا اور ان کے لیے چیلنج ہوگا، کیونکہ بجلی دینے کے بعد باقی معاملات بھی تو ہے نا اس ملک کے اندر، صرف بجلی تو ایک مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بجلی کا معاملہ وہ حل کر دیں گے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت شکریہ جناب افتخار احمد، تجزیہ کر رہے تھے آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ پہ۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ آج کا دن تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا۔ حکومت ہے سندھ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ کرے نہ کرے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے پروجیکٹس لاتی رہی ہے، پورے سندھ میں پروجیکٹس آتے رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پروجیکٹس کا آج کیا حال ہے، ان کی 9ویں برسی کے موقع پہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے اور ہماری خواہش ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری بھی دیکھیں ان کی والدہ کے نام کے ساتھ اس صوبے کے پروجیکٹس میں کیا کیا گیا ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد بے نظیر بھٹو شہید کا نام زندہ و جاوید ہے اور ہمیشہ رہے گا پاکستان میں۔ پاکستان کی سیاست کے لحاظ سے یہ نام کبھی نہیں، یہ نفس کبھی نہیں مٹ سکتا۔ لیکن یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو میراث ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، جو ان کی سمت تھی، جو وہ جس انداز سے پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کو اپنا ایک سیاست کا ایک آئیکن سمجھتے تھے، اس کا ایک اینکر سمجھتے تھے، کیا واقعی آج کی پیپلز پارٹی وہ کر رہی ہے یا نہیں، یہ تو خیر فیصلہ تاریخ مورخ کرے گا۔ لیکن اہمیت کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہے تقریباً 9 سال سے سندھ میں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ان کی ہر برسی پر کروڑوں روپے کے اخباری اشتہارات تو ضرور شائع کر دیتی ہے، جیسا کہ آج بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے اخباروں میں پورے صفحے کے یا آدھے صفحے کے بڑے بڑے اشتہارات ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو گئے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے یہ آج ضرور عمل کیا سندھ حکومت نے، لیکن کیا اس حکومت کو یاد ہے جناب بلاول بھٹو زرداری، جنہوں نے آج ایک اور ولولہ انگیز تقریر کی جس میں انہوں نے بہت ہی صحیح ترجمانی کی محترمہ بے نظیر بھٹو کی خدمات کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کی، لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے اس حکومت میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 90 سال میں حکومت ہے، اس نے پروجیکٹ شروع کیے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام رہے، اور غریبوں کے حوالے سے یہ پروجیکٹ ہے
پورے سندھ میں شروع کیے گئے تھے لیکن کسی نے پلٹ کے دیکھا. آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی 90 برسی کے موقع پر بھی کہ ان پروجیکٹس کا حشر کیا ہے, یہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں, کوئی نہیں تو یہ کم از کم بلاول بھٹو زرداری کی ذمہ داری ہے کہ ان کی والدہ کے نام سے موسوم ان پروجیکٹس پہ وہ خود جائے یا جاتے اور جا کے دیکھتے کہ ان پروجیکٹس کا حشر کیا ہے. وہ نہیں گئے یا وہ نہیں جائیں گے اس کا ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم ضرور ان کو دکھائیں گے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام پر آج زبردست تقاریر تو آپ نے کی اور زبردست عزم کا اظہار تو کیا اور زبردست حزب اختلاف کا کردار تو ادا کیا, لیکن خود آپ کی حکومت غریبوں کے لیے, عوام کے لیے, سندھ کے لیے کیا کر رہی ہے اس کو ایک جانب ڈالیے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے جو پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے شہید محترمہ بے نظیر کے ساتھ, اس کا کیا حشر ہوتا ہے. آئیے آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں اپنے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکھر کی سپورٹ. چاند کا میڈیکل کالج لاڑکانہ, جسے پیپلز پارٹی حکومت نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دیا. 8 سال گزر گئے لیکن اس یونیورسٹی کو اپنی عمارت نہیں مل سکی. کانٹریکٹر جو پہلے والا کانٹریکٹر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے لیکن منصوبہ اب بھی ادھورا ہے. تقریباً 2 سال ہمارا جو ہے نا وہ لیٹ ہو چکا ہے. 2012 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا اور 2015 کے یعنی کہ اپریل میں اس کو وائنڈ اپ ہونا تھا. سول کمپوننٹس کو ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے, وائس چانسلرز چینج ہوئے, پی ڈی چینج ہوئے, کانٹریکٹرز بیچ میں بھاگ گئے, وہ پروگریس نہیں دے رہے تھے. اس وجہ سے یہ تھوڑا پروجیکٹ جو ہے نا وہ ڈیلے ہوا. ناقص تعمیراتی کام اور غلط سائٹ سلیکشن پر ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اعتراضات کر دیے, اس لیے 1 سال تک منصوبے کی فنڈنگ بھی روک دی گئی. نااہلی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ یونیورسٹی کی کروڑوں روپے کی عمارت تعمیر کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ یہ ایک دلدلی علاقہ ہے. تعلیمی معیار سے خود طالب علم بھی مطمئن نہیں. افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کی جو بیسک سائڈ ہے اس وقت بیسکس میں جو ٹیچرز ہیں اس کی بہت زیادہ کمی ہے, اور پی ایم ٹی سی نے کئی بار خط لکھے ہیں, ان کو لیٹرز لکھے ہیں, وارن کیا ہے کہ آپ جو ہے اس پرابلم کو سالو کریں. یونیورسٹی کے ہاسٹلز بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتے ہیں, سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں. بند نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. باہر کب کھلا ہے, یہاں کب کھلا؟ رات کو ہم ڈر کے سوتے ہیں. یہ پاکستان میں جو کتنے پرابلمس ہو چکے ہیں اسکولز میں, ہاسٹلس میں, یہ کوئٹہ میں ہاسٹل مسئلہ ہو چکا ہے. رات کو ہمیں نیند نہیں آتی کہ ہمیں سیکیورٹی نہیں مل رہی, کہ کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. ہم پاکستان میں اس ہاسٹل میں سیف نہیں ہے بالکل بھی. لاڑکانہ میں ہی محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب اسٹیڈیم کی تعمیر پر سرکاری ریکارڈ میں 6 کروڑ روپے خرچ ہو گئے ہیں, لیکن اسٹیڈیم آج بھی حکومتی کرپشن اور نااہلی کی زندہ تصویر بنا ہوا ہے. یہ پہلے نام تھی میونسپل اسٹیڈیم تھی تو کام چل رہا تھا, بہت اچھا کام چل رہا تھا. جب سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے یہ اسٹیڈیم بنی ہوئی ہے وہ دن آخر ہو گیا ہے, کام بند ہو گیا ہے. نواب شاہ میں بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر یونیورسٹی قائم کی گئی, لیکن اس یونیورسٹی کو بھی اپنی عمارت نہیں مل سکی. وائس چانسلر ایسے سفارشی شخص کو تقرر کیا گیا ہے کہ جن کی اپنی تعلیمی قابلیت اعتراضات کی زد میں ہے. پی پی حکومت نے بے نظیر بھٹو کے نام پر دیگر کئی منصوبوں کے بھی زور و شور سے اعلانات کیے. بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن نواب شاہ کی تعمیر 6 سال میں بھی مکمل نہیں ہو سکی. بے گھر غریبوں کو مفت رہائشی پلاٹ دینے کے لیے شہید بے نظیر بھٹو ٹاؤن شپ اسکیم پر 4 ارب روپے خرچ بھی ہو گئے, لیکن غریبوں کو کچھ نہیں مل سکا. کراچی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایکسیڈنٹ اینڈ ٹراما سینٹر کا افتتاح پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پچھلے سال دسمبر میں کیا, لیکن یہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. بلاول ہاؤس کراچی کے سامنے 8 سال پہلے شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے شاندار پارک تعمیر کیا گیا, لیکن آج اس کا حال یہ ہے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو تجربہ پیپلز پارٹی اور میں نے حاصل کیے ہیں پچھلے 2 حکومت میں, ان غلطیوں سے سیکھیں اور جو اچھے کام تھے ان کو دہرائیں تاکہ یہی لوگ خوش ہوں. میں ان کے لیے ہی کام کرتی ہوں. سوال یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے عوام کی ترقی اور فلاح کے لیے جو خواب دیکھے, پیپلز پارٹی کی قیادت نے ان کو پورا کیا ہے یا چکنا چور کر دیا؟ یہ ہے وہ انتہائی اہم سوال جو بہرحال بلاول بھٹو زرداری کو پوچھنا چاہیے. کسی سے نہ پوچھیں, وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے پوچھ لیں, ان سے پہلے والے سید قائم علی شاہ سے پوچھ لیں.
کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس طوفان کا جو کہ اس وقت کھڑا ہے نیب کے ادارے کے خلاف. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ یک زبان ہو کے کہتی ہیں کہ یہ ادارہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اس کے علاوہ اس ادارے کا کے پاس جو قانون ہے پلی بارگین کا، وہ بھی شدید اور بہت ہی بڑی تنقید کا اس وقت شکار ہے. لگتا یہ ہے کہ حل صرف یہ ہے کہ اب اس ادارے کو بند کر دیا جائے. اس پورے موضوع پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے ممتاز ترین قانوندان میں سے ایک، پاکستان کے سابق چیئرمین جناب وسیم سجاد. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دینی چاہیے. پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں متصادم ہیں، باہم متصادم ہیں، لیکن اگر کسی ایک بات پہ متفق ہیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں شاید نیب کے ادارے کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، یا نیب موجودہ صورتحال میں کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس بارے میں اعلانیہ کہہ چکے ہیں، جس میں وزیر اعظم پاکستان بھی شامل ہیں. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نیب سے حوالے سے جب بھی کوئی کیس اس کے سامنے ہوتا ہے، جو معزز جج صاحبان کے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں چاہے ہائی کورٹ کے، جو ان کے ریمارکس سامنے آتے ہیں نیب کے ادارے کے حوالے سے، اس کے اتوار کے حوالے سے، اس کے قوانین کے حوالے سے، یا اس کے پاس اختیارات ہیں اس حوالے سے، واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ بھی نیب کے حوالے سے انتہائی اس کو سمجھتی ہے کہ وہ ناقابل قبول ہے، اور اس لیے اس کے ریمارکس اور اس حوالے سے اس کی جتنی بھی آبزرویشنز ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جسے نہ پاکستان کی قومی سیاسی جماعتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی اس کی حوالے سے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کو کسی قسم کا بھی کوئی اطمینان موجود ہے. حالیہ دنوں میں ایک اور بڑا معاملہ سامنے آیا ہے جس پہ پھر ایسا لگا کہ پاکستان کی تمام قومی سیاسی جماعتیں اور اعلیٰ عدلیہ متفق ہو گئی. وہ نیب کا وہ قانون ہے جسے پلی بارگین کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے نیب کو یہ اختیار ہے قانون کے تحت کہ وہ کسی ایسے ملزم کے ساتھ جس نے کہ کرپشن کی ہو، اس کے ساتھ اگر وہ اپنی لوٹی ہوئی رقم واپس کرنے کے لیے تیار ہو تو اس کو اس کے عوض کوئی جیل نہیں ہوتی، کوئی سزا نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو اسے سرکاری ملازمت چھوڑنی پڑتی ہے. اگر وہ بزنس مین ہے تو وہ بینکوں سے کاروبار نہیں کر سکتا. اگر سیاستدان ہے تو وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا، مگر اسے اپنی لوٹی ہوئی رقم کا ایک بڑا حصہ یا لوٹی ہوئی رقم واپس کرنی ہوتی ہے. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ ہوا جب کوئٹہ کے سیکرٹری خزانہ، جن کو کہ مئی میں گرفتار کیا گیا تھا، ان کے اور ان کے دوست ایک اور ساتھی کے نے پلی بارگین کی، اور اس کے عوض 3 ارب روپے کی جائیداد اور کیش اور دوسری مالی اشیاء جو ہے وہ نیب کے حوالے کی، جو کہ نیب اب بلوچستان گورنمنٹ کے حوالے کر رہی ہے، جو کہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑی تاریخی کارروائی تھی. نیب اور دوسرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتوں میں جو کرپشن کے کیسز چلے ہیں اس میں کتنے ملزمان کو الٹیمیٹ سزا ہوئی ہے، کتنے ملزمان سے جرمانہ وصول کیا گیا ہے، اس کا انالیسس کرنا بھی ضروری ہے. پاکستان کی تاریخ میں عدالتوں نے کرپشن کے کیسز پہ کیا سزائیں دی ہیں اور کتنا جرمانہ وصول کیا ہے. پلی بارگین کیس کے حوالے سے یہ بھی بار بار بات کہی جا رہی ہے کہ یہ صرف نیب کے لیے پاکستان کا مخصوص لا نہیں ہے، یہ دراصل وہ لا ہے جو کئی ممالک میں، جس میں ہانگ کانگ، سنگاپور، برطانیہ، امریکہ، بھارت، فرانس، جرمنی وغیرہ شامل ہے، جہاں پر پلی بارگین کا قانون موجود ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے سیاستدان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ متبادل قانون کیوں نہیں دے دیتے؟ اگر نیب صحیح کارکردگی نہیں کر رہی تو دوسرا ادارہ کیوں نہیں دے دیتے؟ اگر اس حوالے سے سب کچھ غلط ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کیوں نہیں دیتے؟ کیا اور پھر اگر یہ بھی سب قبول نہیں ہے تو نیب کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ اور پھر پاکستان میں جو کرپشن مادر پدر آزاد جو کرپشن پاکستان میں ہے اس کا کیا جواب ہے؟ فی الحال ان تمام چیزوں کا جواب موجود نہیں ہے، اور اس وقت شدید تنقید کا شکار ہے نیب پلی بارگین قانون کے حوالے سے، اور مجموعی طور پہ یہ ادارہ بھی ہے. اس ادارے کے حوالے سے بھی بہت شدید تحفظات ہیں. اس پر بات کرتے ہیں اور بہت ہی کلیدی موضوع ہے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سینیٹر وسیم سجاد کو، جو سابق چیئرمین سینیٹ آف پاکستان بھی ہیں اور پاکستان کی انتہائی باعزت سیاسی شخصیت بھی. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں، عدالتوں کی رائے، قومی سیاسی جماعتوں کی رائے، وزیر اعظم کی رائے، نیب کے ادارے کے حوالے سے. ایسا سمجھ میں نہیں آتا پاکستان کے عوام کے لیے کہ یہ ادارہ وجود میں کیوں ہے، کیونکہ اگر اتنی بے چینی ہے اور لوگ اتنے عدالتیں اور سیاسی جماعتیں اتنی ناراض ہیں تو پھر یہ ادارہ ہے کیوں؟ جی، یہ جو قانون ہے نیب کا، یہ کوئی تقریباً 17 سال اب اس کو ہو گئے ہیں،
اور اس میں اور جو اس سے پہلے جو ادارے تھے فرق یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب ہے وہ بہت بڑا عہدہ ہے اور بہت اعلی منصب ہے. اس سے پہلے جو اس کے سربراہ ہوتے تھے وہ اتنا بڑا منصب نہیں ہوتا تھا اور بہت سے اختیارات چیئرمین نیب کو دے دیے گئے ہیں. مثلا یہ فیصلہ کرنا کہ کس کے خلاف ہم نے ریفرنس کرنا ہے یہ چیئرمین نیب کرے گا. پلی بارگن کرنی ہے وہ چیئرمین نیب فیصلہ کرے گا. کسی کو وعدہ معاف گواہ بنانا ہے تو وہ چیئرمین نیب کرے گا. سو بہت سے اس طرح اختیارات ہیں. جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس ادارے کے اور اتنا بڑا ادارہ اتنا اعلیٰ ادارہ پاکستان میں کرپشن نہ ختم ہوئی ہے اور نہ اس کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پلی بارگن کے بارے میں جب تنقید ہو رہی ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بجا طور پہ ٹھیک کہی جاتی ہیں. میرے خیال میں یہ جو ادارہ ہے اس کا ہمیں کافی تجربہ ہو گیا ہے. اس کی جو خامیاں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ اس کو پورا اس پہ غور کرے اور آراء لے وکلا سے ججز سے جو عدالت کے جج صاحبان رہے ہیں اس سے اور اس میں کوئی ترمیم کی اگر ضرورت ہے تو اس کی ترمیم کی جائے. اگر کوئی خامیاں آتی ہیں ابھی میں سن رہا تھا کہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ضمانت کا اختیار نہیں ہے. یہ غلط بات ہے اور ضمانت کا اختیار ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو کیونکہ ہمارا ایک بنیادی اصول ہے کہ جب تک کوئی کسی کی کنوکشن نہیں ہو جاتی قانون اس کو بے گناہی تصور کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی ضرورت ہے. جو خامی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی ایسی بڑی سخت اس کی جو لیکن ایک شخص کے خلاف وسیم صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس چیز پہ ایک سوبر انداز میں فوری طور پہ اگر قانونی ضرورت ہے تو پارلیمان اس میں حرکت میں آئے اور ایک قومی ادارے کو پبلک سپیکٹیکل اس کا بنا کے اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے ساتھ ہونا ہے وہ قانونی شکل میں کر کے فوری طور پہ ایک آلٹرنیٹ قانون یا اس پہ ترامیم لے آئی جائیں یا نیا ادارہ ترتیب دے دیا جائے. اس پہ توجہ زیادہ ہونی چاہیے نہ کہ محض تنقید پہ. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کیونکہ اب تجربہ بہت ہو چکا ہے ہمارا اور حکومت کو چاہیے لا منسٹری کو چاہیے کہ ایک مسودہ بنا کے پارلیمنٹ میں بھیجیں اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ اس پہ غور کریں گی. اور وہ سٹینڈنگ کمیٹی کو یہ بھی اختیار ہے کہ کسی باہر کی ایکسپرٹ کو یا جن لوگوں کو تجربہ ہے ان سے بلا کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی اس میں بہتری کے لیے جو تجاویز ہو ان کو اپنا لیا جائے. جہاں تک یہ پلی بارگن کا اس وقت بہت تنقید ہو رہی ہے اس قانون میں دو قسم کے پلی بارگن ہیں. ایک کو کہ جب لیگیشن پہلے وہ میں نے جو کرنے کو تیار اس کو بری اور اگر وہ نہیں آ جاتا تنقید کی کہ ایک اپنی انہوں نے اس قسم کے اختیارات کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ ایک پہلو ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پلی بارگن جو ہے وہ یہ امریکہ میں بھی ہے اور وہاں پہ پلی بارگن سے یہ نہیں ہوتا کہ بالکل اس کی چھٹی ہو جاتی ہے بالکل وہ بری ہو جاتا ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پلی کہ جی اگر ہم اس میں اپیل بہت اس وہ شخص اور سال ہے تو دیتے ہیں اسٹیٹ کا پاکستان عدالتوں میں ہوئی ایبولیٹ کرنا چاہیے جب سے عدالتوں سے ہو کے ان کی تاریخ کو تو سامنے رکھ
اعداد و جی ہاں وہ اور ان کو کس قسم کیسے وہ عدالت تو یہ چیز جب کیس سامنے کرتی ہے سو جرم تو پھر ہمارا جو تفتیش کرنے کے لیے وسائل چاہیے وہ دینے چاہیے اور لیکن یہ کہنا کہ یہ ادارے کو بند کر دیا جائے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. اس ادارے کو بہتر کیا جائے, خامیوں کو دور کیا جائے اور آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے لیکن پارلیمنٹ اس کو تب اس پہ غور و خوض شروع کرے گی کہ ان کے پاس ایک باقاعدہ مسودہ آ جائے حکومت کی جانب سے جس میں ان کی تجاویز شامل ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح اس کو بہتر کرنا ہے. بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر وسیم سجاد ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.